اور ہم ایک چیز ایک دفعہ لینے گئے، کل پھر جائیں گے، پرسوں پھر جائیں گے، چیز ایک لینی ہے، کام 15-20 منٹ کا ہے اور لگا کے 2 گھنٹے آئیں گے بلا وجہ ونڈو شاپنگ۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی خیر الحمدللہ بازار مجھے پہلے بھی ذرا خوف ہی آتا تھا، تھوڑا دل گھبراتا تھا بازار میں، کوشش یہی ہوتی تھی کہ جو لینا ہے لے کے آ جاؤں، لیکن اب تو اور بھی آن لائن شاپنگ کی وجہ سے کافی سہولت ہو گئی ہے، کافی ہلکا ہو گیا یہ بوجھ کہ ہم بازار میں کم سے کم ٹائم گزاریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں اور قرآن کو سمجھنے میں گزاریں۔ تو جب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں نا، یہی ہوا نا کہ ہم دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو جب ہم یہ مذاق کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے انہی غلط کاموں میں بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیے جاؤ نقصان۔ جب ہمیں خود ہی نہیں اپنے شعور آ رہا، جب ہم خود ہی نہیں اپنا بھلا چاہ رہے، تو اب ظاہر سی بات ہے پھر آپ خود دیکھ لیں، اپنی اولاد کو ہی اگر لے لیں، اگر کوئی اولاد اللہ نہ کرے غلط راستے پہ چلی جاتی ہے، ماں باپ بہت کوشش کرتے ہیں اسے صحیح راستے پہ لانے کی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھک ہار کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ منافقت کی ایک صفت اور سن لیں، ابھی تک تو یہ 4 ہم نے مین نشانیاں تھیں، لیکن ایک صفت اور بھی ہے منافق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ منافق ہے جس پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے، پڑھ رہا ہے وہ، یہ نہیں کہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ بھی حدیث ہے، بلکہ وہ سستی کر رہا ہے، بھاری ہے یعنی وہ سستی کر رہا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو اندھیرے کی ان 2 نمازوں کی حاضری کا اجر پتہ چل جائے تو وہ منہ کے بل گھسٹتے ہوئے حاضر ہوں۔ کون سی اندھیرے کی 2 نمازیں؟ فجر اور عشاء۔ لہٰذا ایسے لوگوں یا میں کہوں گی ایسے منافقوں کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالیں گے؟ جنت میں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھے میں گرنے کے لیے آسانیاں دیتے جائیں گے۔ دنیا میں تو نفاق سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، لیکن آخرت میں سراسر گھاٹا ہے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر منافق کے تمام کرتوت واضح کر دیے گئے ہیں۔ منافق کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے وہ اندھیرے جنگل میں چل رہا ہے اور اس نے روشنی جلائی۔ جب اس نے روشنی جلائی تو کیا ہوا؟ ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہو گیا، اسے ہر چیز نظر آنے لگی، لیکن ہوا کی وجہ سے اگر وہ روشنی بجھ گئی تو کیا ہوا؟ اندھیرا، وہ اندھا ہو گیا، یعنی اسے بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح منافق جو ہے وہ شرک کی تاریکی سے ایمان کی روشنی میں تو آ گیا، لیکن خیر و شر کو نہیں پہچان رہا، عمل نہیں کر رہا۔ تو جب نہیں کر رہا عمل تو وہ کہاں واپس جا رہا ہے؟ واپس کفر کی تاریکی میں۔ دوسرا منافقت کا رویہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، اور نہ ہی کہنا ہے، یعنی گونگے بہرے اور اندھے بننا ہے۔ اپنے فائدے کا اسلام لینا ہے جو آسان ہے، اور جو مشکل ہے اسے چھوڑ دینا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جب ان کو ایسے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ سننے سے ہی انکاری ہیں. آج کل کے حوالے سے اگر میں مثال دوں تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ راضی نہیں ہوتا سننے میں. ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کہ میں نے ایک اپنی فرینڈ کو ہی جو ہے وہ آفر کی کہ میں اس کو کیا گروپ میں اس سے کانسنٹ لیا کہ میں کیا اس کو اس گروپ میں شامل کر لوں. میں نے اس طرح کا ایک گروپ بنایا ہے. تو بدعت کے حوالے سے ایک اور ہمارا فرینڈس کا گروپ ہے, تو بدعت کے حوالے سے وہاں میں نے پوچھا تھا, تو اس اتفاق کی بات ہے صرف اس فرینڈ کا میرا میسج آیا. اس نے کہا کہ گروپ میں تو کوئی نہیں سننے کو مطلب راضی ہے, تو تم مجھے نا یہاں الگ سے میرے نمبر پہ بھی واٹس ایپ کر دو. خیر میں نے اس سے کر دیا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں اس گروپ میں ڈال دوں, تو اس نے منع کر دیا کیونکہ وہ ڈر رہی ہے کہ اگر میں سنوں گی تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. تو یہ جو بڑا مسئلہ ہے نا, یہ آج کل بہت کامن ہے, اور ہم اس چیز کو بالکل بھی جو ہے نا نہیں سمجھتے, اس کی گہرائی نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی عطا کی ہوئی صلاحیتیں بھی سلب کر سکتا ہے نا. میں گونگی, بہری, اندھی پریکٹیکلی بھی ہو سکتی ہوں, لیکن یہ اس رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے ہر ایک کو اپنی اس نعمت سے نوازا ہوا ہے. چاہے وہ مسلمان ہے, مومن ہے, منافق ہے, کافر ہے, اس نے ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازا ہوا ہے, اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے وہ. لیکن اب آگے جو آخر میں رحمان کی صفت کے حساب سے تو وہ اپنے سارے کام کر رہے. اب جو رحیم کی صفت ہے یعنی آخرت میں, تو وہ کس کو دے گا؟ مومن کو اور مسلمان کو. ظاہر ہے منافق اور کافر کو تو وہاں نہیں نوازے گا. سورہ منافقون میں منافق کے بارے میں بڑی تفصیلی وضاحت ہے. جب ہم وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ لگے گا کہ اور کیا کیا منافقت کے دائرے میں آتی ہیں چیزیں. اللہ پاک ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے جو منافقت کے زمرے میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ رکوع ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی پرسوں ہم تیسرے رکوع کے بارے میں کریں گے, اور امید ہے کہ یہ پڑھ کے سمجھ کے اگر کوئی پوائنٹ آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی, جیسے کہ میرے ماموں ہیں, بہت ان کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں, بہت عزت کرتی ہوں ان کی, اور بہت کچھ سیکھتی ہوں میں ان سے. جب بھی بات ہوتی ہے تب بھی بہت سیکھتی ہوں میں ان سے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہت دیر سے میں نے ان کو ایڈ کیا, انہوں نے بہت جلدی سارا سن کے اور اس چیز کے اوپر اپنا ایک کمنٹ دیا جو کہ بڑا ویلڈ تھا. اور انشاءاللہ میں خود بھی ان دونوں, اور اتفاق سے ایک ہماری گروپ ممبر ہیں, انہوں نے بھی مجھے واٹس ایپ کیا ہے کہ ان کو زکوٰۃ اور صلاح ان دونوں کے درمیان کی جو ان کا جو تعلق ہے آپس کا, وہ ان کو سمجھ نہیں آیا ہے. تو انشاءاللہ ہم زکوٰۃ اور صلاۃ پہ بھی ایک کلاس رکھیں گے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا صحیح فہم جو ہے اپنے اندر اتاریں, اور پھر اس پر عمل کریں, اور اس کو پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.